السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک جہاز مغربی ملک کی طرف محو پرواز تھا۔ اس میں ایک پڑھا لکھا مسلمان بھی سفر کر رہا تھا۔ جب ایئر ہوسٹس نے دوسرے مسافروں کے ساتھ اس کو بھی شراب پیش کی تو اس نے شراب پینے سے انکار کر دیا، جس پر ایئر ہوسٹس نے اپنے سپروائزر کو مطلع کیا۔ سپروائزر نے پوچھا کہ کیا ہماری خدمت گاری میں کوئی کسر رہ گئی ہے؟ یہ شراب مہمانداری کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ مسافر نے اسے بڑی تمیز سے جواب دیا کہ وہ مسلمان ہے اور شراب نہیں پیتا۔ سپروائزر اصرار کرتا رہا کہ وہ شراب ضرور نوش کر لے۔ اس کے مسلسل اصرار پر مسافر نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جام پہلے پائلٹ کو دو۔ سپروائزر کہنے لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شراب پی کر جہاز اڑائے؟ وہ ڈیوٹی پر ہے، اور اگر وہ ڈیوٹی کے دوران شراب پیے گا تو اس بات کا 100% امکان ہے کہ جہاز حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو جائے گا۔ مسافر نے سپروائزر کو کہا، میں مسلمان ہوں، میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہر وقت ڈیوٹی پر ہوتا ہوں، اور اگر میں شراب پیوں گا تو اس بات کا 100% امکان ہے کہ میں حادثے کا شکار ہو جاؤں گا اور اپنے ایمان کو تباہ کر بیٹھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنا ہے، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح کل شب واک کر کے میں واپس آ رہا تھا۔ ایک بزرگ دوست مل گئے، وہ جم سے واپس آ رہے تھے، ان سے گپ شپ ہوئی۔ وہ جب بھی ملے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مجھے ملتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے 4 سوال کیے۔ میں ان کے سوال سن کر ایک دفعہ تو سٹ پٹا گیا کہ ایسے سوال عموماً اتنی کم بے تکلفی میں نہیں پوچھے جاتے، لیکن چونکہ وہ بہت گہری باتیں کرتے ہیں اس لیے میں نے انہیں جوابات دیے، لیکن میرے 4 سوالوں کے جوابات انہوں نے غلط قرار دیے۔ سوال میری ذاتی زندگی کے بارے میں تھے، اس لیے مجھے بہت حیرانگی ہوئی، لیکن جب ان کے جوابات سنے تو معلوم ہوا کہ واقعتاً وہ بہت اعلیٰ نظریات بانٹ رہے تھے۔ 3 سوال ملاحظہ فرمائیں۔ ان بزرگوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا کماتے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ اتنی آمدن ہے، یہ اخراجات ہیں، یہ کمائی ہے، چیدہ معلومات بتا دی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے کہ آپ کا جواب غلط ہوا، اصل کمائی دعا ہے۔ کیا آپ دوسروں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، محلے والوں سے، راستے میں ساتھ گزرنے والوں سے، انجان لوگوں سے، اپنے کسٹمر سے دعا حاصل کرتے ہیں؟ اگر آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو یقیناً آپ دعا کماتے ہیں۔ اصل کمائی تو یہ ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال پوچھا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا، آپ میرے گھر کا پتہ جانتے تو ہیں، آپ پہلے ہمارے پڑوسی رہ چکے ہیں۔ ابھی پرسوں ہی میں گھر کے باہر کھڑا تھا جب آپ گاڑی پر گزرے اور سلام دعا ہوئی۔ انہوں نے پھر مسکراتے ہوئے جواب دیا، رانا صاحب، آپ کا دوسرا جواب بھی غلط ہے۔ اصل رہنے کی جگہ لوگوں کا دل ہے۔ کیا آپ لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں؟ کیا لوگ آپ کی باتوں کو، آپ کے ملنے برتنے کو، آپ کے کلام کو دل سے یاد رکھتے ہیں؟ لوگوں کا دل آپ سے مل کر باغ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر ایسا ہے تو واقعی آپ بہت اچھی جگہ رہ رہے ہیں، لیکن اگر لوگ آپ کو دیکھ کر فوراً دلوں کے کواڑ بند کر لیتے ہیں تو چاہے آپ محلات میں رہتے ہوں، در حقیقت آپ کا ٹھکانہ سڑک پر ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران بھی ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ میرا تجسس اور سیکھنے کی جستجو بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے رخ سے تو کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا پیتے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا، میٹھے مشروبات اور اس کے علاوہ بھی کچھ پی لیتا ہوں۔ اگر کوئی پلا دے تو شوگر فری 7 اپ بھی پی لیتا ہوں۔ انہوں نے 7 اپ کا سن کر طویل قہقہ لگایا اور بولے، رانا صاحب 7 اپ والی پوسٹ پڑھی تھی میں نے۔
ان بیچارے بھولے بھالے معصوم انصافیوں کو کچھ نہ کہا کریں، یہ بس سحر میں مبتلا ہیں۔ بہرحال آپ کا یہ جواب بھی غلط ہے۔ اصل جواب یہ ہے کہ کیا آپ حق پر ہوتے ہوئے غصہ پیتے ہیں؟ کیا آپ دوسروں کی غلطیوں پر طیش میں آنے کی بجائے برداشت کر جاتے ہیں؟ کیا آپ گھر والی کی غلطی کو ایسے ہی درگزر کر دیتے ہیں جیسے اپنی بہن بیٹی کی غلطی کو کرتے ہیں؟ کیا آپ کی ناک پر مکھی بیٹھ سکتی ہے؟ کیا انا کے گھوڑے کو لگام دے سکتے ہو؟ اگر آپ خود پر اتنا قابو رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ مہان ہیں۔ آپ میں ایک بہادر، شریف اور متوازن انسان کی اعلیٰ صفات پائی جاتی ہیں۔ احباب گرامی، میں نے بار بار ان کی باتوں پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ واقعتاً اصل کمائی دعا ہے، رہنے کی جگہ دوسروں کا دل، اور بہترین مشروب غصہ ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج سے اس انداز سے سوچا اور عمل کیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان، دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھی، سب کوئی 2، کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کے نند، دیور، جن کی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھی، وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں ہر وقت اسے لوگوں کی اور سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنے سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی، جس پر ہر وقت وہ دکھی رہنے لگی، مگر دل میں ایک امید بھی رہتی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے، مگر سسرالی رشتہ دار، ہمسایوں کی باتیں جلتی پہ تیل کا کام کرتی، اور اس کی ساس وہ باتیں بعد میں کر دیتی کہ دل چاہتا وہ مر جائے یا کہیں وہاں سے دور چلی جائے، ان لوگوں کو چہرہ بھی نہ دکھائے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگ گئی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی دیورانی کے ہاں چوتھے بچے نے جنم لیا تو ساس کے تانوں میں اور شدت آ گئی کہ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا۔ پھر وہ وقت آیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی بات ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت سمجھے بنا سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، مگر ان چیلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دیں، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دیں۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی تھی کہ خود پہ قابو نہ رکھ سکی کہ آج اس کے آنسو بھی سب بند توڑ کر بہنے۔ واحد ایک اس کے شوہر تھے جنہوں نے اس کو کبھی تانا نہیں مارا۔ دوستو، ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے ٹیسٹ بھی تو کروا لے۔ پہلے تو اس بات پہ بہت ہنگامہ ہوا، لیکن پھر اس کے شوہر نے ہی کہا کہ کروانے میں کیا حرج ہے۔ اللہ کی کرنی کے جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا کہ بس اب اس کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن میرے شوہر کسی صورت مجھے طلاق دینے کو تیار نہ تھے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، سو کسی صورت نہ مانا۔ ایک دن کسی نے ایک پیر کا کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنی بہو کو اللہ اللہ کرواؤ۔
جب اس کی ساس نے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ چاہے آپ جو مرضی کر لیں، بے شک گھر سے نکال دیں، لیکن کسی پیر کے پاس نہ جائیے گا۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لان تان کی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رقت طاری ہوئی کہ کچھ بولا نہ جائے۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ تعالی سے فریاد کی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا تھا تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر چاہیں جو مرضی کہتے رہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف، اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا مرد کے، شوہر کے، ماں کے مقام پہ کھڑا کر دیا، اور ان سے آپ نے محترم نبی کو بنا باپ کے پیدا فرمایا۔ یا اللہ، تجھے حضرت مریم کا واسطہ، مجھے صالح اولاد کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ، اولاد کے بنا میں ایک ادھوری عورت ہوں۔ یا اللہ، مجھے پورا کر دے۔ یا اللہ، مجھے پورا کر دے۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی کہ اس کی آہو بکا سن کر کائنات کی ہر چیز اس کی شاید سفارشی بن گئی، اور اللہ پہ اس کا بھروسہ جیت گیا۔ اور چند ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی کسی کو امید بھی نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹس دیکھ رہے تھے، پھر اس کو زندگی کی نویز سنائی گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ یہ سنتے ہی ہاسپٹل کے فرش پہ ہی سجدہ ریز ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اس لیے چاہیے کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی کسی بھی حالات میں اللہ سے مایوس مت ہوں۔ اللہ بڑا کارساز ہے، لوگ کچھ بھی کہیں، بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں، نہ کبھی کسی کا برا سوچے، نہ برا کریں۔ دل کی زمین کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں اور اللہ پاک پر ہمیشہ بھروسہ رکھیں۔ اور پھر اس عورت کے ساتھ یہی ہوا کہ اس کے بھروسے نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی نعمت کو لی۔ دوستو، اسی طرح مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات زہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ وصال ہو جائے آپ کا تو میں نبی ہوں گا، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، میں تو اللہ کا رسول ہوں جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے، کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا بھی خطرہ ہے۔ ایک صحابی تھے چھابڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11-12 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے، اللہ کے بندے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے، اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے اس لیے جلدی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا، ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے ناظرین کہنے لگا، محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح نکلے جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، ان کا انداز ہی بدل گیا، ان کے طور طریقے بدل گئے، وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے، وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ زور سے دربار میں گاڑ دیا۔
مسلمہ ٹھٹک کے کہنے لگا کہ تو کون ہے؟ آپ غراتے ہوئے فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا کہ میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے یہ صحابی کہنے لگے یہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمہ نے خط اس کو دیا کہ پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو کذاب، جھوٹا ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا، اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے۔ غصے سے تلوار لے کے اٹھا اور کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا کے فرمانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزے، خنجر، تیر سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمہ نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا۔ کہنے لگے مسلمہ کذاب ان سے کہنے لگا کہ اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تو بڑا بے وقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتا ہے؟ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا، یعنی تو کذاب ہے۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کٹ گیا۔ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے کہ مسلمہ کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔